بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، جامع مسجد اہل حدیث گھاس بازار کوٹ بہار کلیان کے قابل احترام منتظمین، اراکین، ذمہ داران، آپ تمام قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، القواعد الاربع کے عنوان سے جو مشہور عالم رسالہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ کا آج کے اس درس میں پڑھنے اور اسی طرح سے اگلے درس میں پڑھنے کا اعلان آپ کے سامنے کیا گیا ہے۔ یہ رسالہ بہت ہی مختصر ہے اور بہت ہی جامع ہے۔ اس رسالے میں جو 4 قاعدے بیان کیے گئے ہیں، القواعد الاربع کا معنی ہے 4 قواعد۔ 4 قاعدے اس سلسلے میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت اور ایسے ہی شرک کی تردید، یہ وہ مشن ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، بھیجا۔ اسی کے لیے جتنی کتابیں اتری، جتنی صحیفے اترے، اسی مقصد کے لیے اترے۔ زمین و آسمان کی تخلیق، ہماری اور آپ کی پیدائش جس مقصد کے لیے ہوئی وہ یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید عبادت کو روئے زمین پر بپا کرنا اور روئے زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، بندگی میں شرک سے پاک کرنا۔ تو یہ بنیادی مقصد ہے جس کے لیے رسولوں کی بعثت ہوئی، کتابوں کا نزول ہوا، زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی، ہماری اور آپ اور دیگر زمین و آسمان کے درمیان کی مخلوقات کی تخلیق ہوئی، صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے اس روئے زمین پر اللہ واحد کی عبادت ہو۔ عبادت کا کوئی چھوٹا بڑا کام، کوئی چھوٹی بڑی چیز کسی بھی صورت میں، کسی بھی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ دی جائے، کسی اور کے لیے نہ کی جائے۔ کوئی بھی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے نہ صرف کی جائے، نہ پھیری جائے۔ یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے جو اللہ کے انبیاء، اللہ کے رسول اور کتابوں میں یہ حق بیان کیا گیا۔ اور اسی طرح سے شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس کی عبادت کو، اس کی بندگی کو پاک کیا جائے، یہ بنیادی مقصد ہے۔ اس مقصد کو بپا کرنے میں بہت سارے خلل، بہت ساری کمیاں، بہت ساری کوتاہیاں، بہت کچھ نقص پایا جاتا ہے۔ یہ جو نقص پائے جاتے ہیں، ان کی 4 مثالیں قواعد کی شکل میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس رسالے میں واضح کیا ہے۔ اگر آپ اس کتاب کے، اس رسالے کے متن کو، اس کے ٹیکسٹ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے دیکھیں تو بمشکل 1 صفحے میں بھی نہیں ہوگا، آدھے صفحے سے کچھ زیادہ، 1 صفحے سے کم ہی میں یہ متن ہے، لیکن اس میں 4 بنیادی قاعدے بیان کیے گئے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ 1 سے 2 درس میں، جیسا کہ آپ کے سامنے اعلان ہوا ہے، اسی اعلان شدہ 2 سیشن میں ان 4 قواعد کو پڑھ لیں، اختصار کے ساتھ ہی، حتمی طور پر، یقینی طور پر یہ بہت ہی اختصار کے ساتھ ہی پڑھنا ہوگا، اور کوشش کریں گے کہ اس کا جو مضمون ہے، اس کے جو مشمولات ہیں، وہ ہم اچھی طرح سے سمجھ لے جائیں، وہ پیغام سمجھ لے جائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی جو عبادت ہے
وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، اس میں ہمیں کامیابی کی توفیق عطا فرمائے۔ خلل اور کمیوں کے ساتھ اور اسی طرح سے نقائص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عبادت قابل قبول نہیں ہوتی۔ یہ حتمی عقیدہ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں، دماغوں میں اور ہماری اور آپ کے عمل میں بس جانا چاہیے، تاکہ کسی بھی صورت میں ہم جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اس مقصد میں کوئی خلل باقی نہ رہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بہت کچھ امیدیں لگا لیں اور پھر ہمارے عقائد، ہماری عبادات، ہمارے عبادات کے مراسم اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ پہنچیں جو ہمیں کل قیامت کے دن نجات دلانے کا سبب بن سکے۔ تو یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ آئیے بات کو طول نہ دیتے ہوئے میں براہ راست موضوع میں داخل ہوتا ہوں۔ جو رسالہ ہے اور اس میں 4 قاعدے بیان کیے گئے ہیں، مصنف نے ان 4 قواعد کو بیان کرنے سے پہلے یہ مسئلہ بہت اچھی طرح سے سمجھایا ہے کہ یہ 4 قواعد ہم کیوں بیان کر رہے ہیں، ان 4 قواعد کے بیان کرنے کی وجہ کیا ہے، اصل عبادت، اصل توحید کا تصور، توحید کا عقیدہ کیا ہے اور اس میں خلل پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے 4 قواعد کو ہم بیان کر رہے ہیں تاکہ ان 4 قواعد سے اس صحیح عبادت میں اور اس کے خلاف جو شرک ہے اس کی حقیقت کو سمجھنے میں مدد ملے۔ تو اس لیے وہ بات شروع میں بیان کر دی گئی ہے، مصنف نے بہت اختصار کے ساتھ وہ بات بھی بیان کی ہے، میں براہ راست اس میں داخل ہوتا ہوں۔ دیکھیے مصنف شروع کرتے ہیں، جب اپنی بات شروع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کہتے ہیں اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو بہت ہی زیادہ کرم اور نوازش والا اللہ ہے، جو عرش عظیم کا رب ہے، میں اس سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں تمہیں اپنا محبوب بنا لے، یتولا کا، تمہاری دیکھ ریکھ کرے، تمہارے ساتھ ولایت کا، محبت کا معاملہ کرے، تمہاری نگرانی کرے، تمہیں ہر طرح کی آفتوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے، یہ میں دعا کرتا ہوں تمہارے لیے، پھر دنیا والآخرت، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ دعا شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہم مخاطبین کے لیے، جس کے لیے یہ رسالہ لکھا جا رہا ہے، اس میں یہ دعا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہارے ولی ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تم سے محبت کرنے والے، تمہیں اپنا محبوب بنانے والے، تمہاری دیکھ ریکھ، تمہاری نگرانی، تمہاری گارڈنگ کرنے والے ہیں، تمہارے دکھ سکھ کو سمجھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کرتا ہے ایمان والوں سے۔ مصنف دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن سے اللہ تعالیٰ دنیا میں آخرت میں محبت فرماتا ہے، ولایت فرماتا ہے، دیکھ ریکھ کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَأَن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ، اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہاں بھی تم رہو اللہ تعالیٰ تمہیں مبارک بنائے، بابرکت بنائے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ صحیح علم کے ساتھ زندگی گزاریں، صحیح توحید کے ساتھ زندگی گزاریں۔ سب سے بڑی برکت یہ ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں، سب سے زیادہ مبارک بندہ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سچے دین کی توفیق عطا فرما دے۔ سب سے زیادہ مبارک بندہ کون ہے؟ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ علم توحید کی برکت سے نواز دے، رد شرک کے عقیدے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمکنار کر دے، خالص سنت کی راہ دکھا دے، رد بدعت کی راہ دکھا دے، وہ حق جانے، حق کو حق سمجھے، غلطی سے حق کو باطل نہ سمجھ بیٹھے، باطل کو باطل سمجھے، باطل کو غلطی سے حق نہ سمجھ بیٹھے۔ یہ سب سے زیادہ بابرکت ہے۔ برکت کا جب ذکر آتا ہے تو ہماری اور آپ کی زندگیوں میں ہمارا مال، ہماری دولت، ہماری آشائش، ہماری پراپرٹیاں، ہمارے مال، ہمارے بیلنس، یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں آتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر یہ برکت ہوتی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی فاقے کے ساتھ نہیں گزرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزری؟ فاقے کے ساتھ، ایک شب دوسری شب، مہینہ ختم، دوسرا مہینہ شروع، وہ مہینہ ختم، تیسرا مہینہ شروع، وہ مہینہ ختم، دو تین مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ میں چولہے نہیں جلتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا۔ اس قدر صورتحال تھی
زندگی، معیشت اور مال اور اسباب زندگی کے حالات ایسے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ایمان، توحید، تقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابت علم، اللہ عز و جل کی ذات صفات کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کود کود کر بھری ہوئی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اونچا دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ ہو سکتا ہے اس مقام کا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ بابرکت کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ تو مال و دولت اگر ایمان اور عمل صالح کے ساتھ بندے کو ملے ہیں تب تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور عطیہ۔ لیکن اگر بے ایمان کی کمزوری، توحید کی خلل، شرک کے ساتھ، بدعت کے ساتھ اگر کوئی آدمی زندگی گزار رہا ہے، بد عملی کی زندگی گزار رہا ہے، اور اس کے پاس دولت کی بھرمار ہے، اس کے پاس مال کی بہتات ہے، فراوانی ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ مال و دولت اس حال میں کسی بندے کے لیے نعمت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، بلکہ یہ عذاب ہے، یہ زحمت ہے، یہ لعنت ہے، یہ وبال ہے اس آدمی کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا رأیت الرجل یعطیہ اللہ علی معاصی فاعلم انہ استدراج، جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کے ساتھ، اس کی بدعملی کے ساتھ، اس کی بدعقیدگی کے ساتھ، اس کے معاصی اور منکرات کے ساتھ اللہ اسے نواز رہا ہے، اسے دے رہا ہے، تو جان لو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے استدراج ہے، اس کی رسی ڈھیلی کی جا رہی ہے، اسے مہلت دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دیا ہوا ہے کہ اتنی نعمتیں اسے مل رہی ہیں، یہ توبہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اپنی عبادات کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ جرائم سے، منکرات سے اور گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک اور صالح بندہ بنتا ہے کہ نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ دے رہا ہے۔ تو یہ نعمت نہیں ہے، عذاب ہے، اسی لیے بہت ضروری ہے کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح کی دنیوی نعمت سے نوازے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے نفس کا، اپنے گریبان کا جائزہ لے، محاسبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دے رہا ہے، میرے ایمان کا کیا حال ہے، میری عبادت کا کیا حال ہے، میری نیکیوں کا کیا حال ہے، میری زندگی کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی پر چل رہی ہے، کتنی مخالفت پر چل رہی ہے۔ یہ جائزہ لینا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے تاکہ ہم سمجھیں کہ وہ جو کچھ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے وہ عطیہ ہے، نوازش ہے، خیر ہے، برکت ہے، یا وبال ہے، عذاب ہے، زحمت ہے، لعنت ہے، کیا ہے وہ؟ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے میرے بھائی۔ تو شیخ نے کیا دعا کی؟ اللہ تعالیٰ تمہیں مبارک بنائے، تم جہاں کہیں رہو۔ وَأَن يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تمہیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں اللہ کی طرف سے جب عطا کیا جاتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ کی عطاؤں پر، اللہ کی نوازشات پر اس کی شکر گزاری کریں۔ کتنی نعمتیں ہماری اور آپ کی زندگی میں، لیکن شکریہ کتنا ادا کرتے ہیں ہم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر دنیاوی زندگی اگر آپ دیکھیں، معاشی یعنی جو معیشت اور زندگی کے جو اسباب تھے اس اعتبار سے، تو آپ کے سامنے تذکرہ آیا کہ 3 مہینے 2 مہینے 3 مہینے چولہے نہیں جلتے تھے اللہ کے نبی کے گھر میں، کھجور پر گزارا ہو رہا ہے، پانی پر گزارا ہو رہا ہے، دودھ کے پیالے پر جو ہدیے تحائف میں آتے تھے اس پر گزارا ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اللہ کے نبی کی شکر گزاری کا کیا حال تھا؟ شکر گزاری، اللہم اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک اواہا منیبا۔ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، اللہ کے نبی کہتے تھے اے اللہ مجھے تو شکار بنا دے۔ شکار کسے کہتے ہیں؟ جیسے علام ہے، غفار ہے، بہت زیادہ کا معنی مبالغہ، اے اللہ تو مجھے بے انتہا شکر کرنے والا بنا دے، بے انتہا ذکر کرنے والا بنا دے، بے انتہا آہ کرنے والا بنا دے، بے انتہا اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دے، انابت کرنے والا بنا دے۔ اس صورتحال تھی ہماری اور آپ کی زندگی میں۔ نعمتوں کی کوئی تعداد ہے کتنی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ احساس کی چیز ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں ان میں شامل فرمائے جنہیں اللہ کی طرف سے عطا ہو تو شکر ادا کریں۔ وہی تب تولیہ صبر، اور اللہ ان لوگوں میں سے بنائے کہ جب آزمائش آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعمتیں ملیں تو شکر کرنے والوں میں سے ہم رہیں، اور اگر کچھ آزمائش آ جائے ہماری اور آپ کی زندگی میں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آزمائش پر صبر کرنے والے بن جائیں۔ صباری شکور، اللہ نے فرمایا
بے انتہا صبر کرنے والے، بے انتہا شکر کرنے والے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں بے شمار نشانیاں۔ تو یہ ہے تیسری چیز، وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جب کبھی گناہ کا کام کریں ہم، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مغفرت اور بخشش کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے مغفرت کا سوال کریں، ہم مانگیں اللہ سے کہ اللہ معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہ، ہم نے گناہ کیا ہے، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، ڈھانپ دے اسے۔ یہ دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں فَإِنَّ هَذِهِ الثَّلَاثُ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ، کیونکہ یہ تینوں چیزیں سعادت کی نشانی ہیں۔ ایک بندہ نیک بخت ہے، خوش قسمت ہے، اور خوش نصیب جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، خوش نصیبی کی علامت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے نعمت ملے، شکریہ ادا کرے، آزمائش آئے صبر سے کام لے، گناہ ہو جائے تو اللہ سے مغفرت کی بخشش کی دعا کرے۔ جس کو اللہ ان تینوں چیزوں کی توفیق عطا فرما دے، یقیناً وہ سعادت کی راہ پر چل رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ جو حق تقاتہ ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، اللہ سے تقوی، اللہ کا تقوی جیسے ہونا چاہیے ویسے اللہ سے ڈرو، کما حق ہو اللہ سے ڈرو، کما حق ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جیسا کہ غالباً ابن حبان وغیرہ کی روایت میں موجود ہے، بیان فرماتے ہیں یہ کما حق ہو تقوی، قرآن کی آیتوں میں جگہ جگہ کیا آیا؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس آیت میں کیا فرمایا اللہ نے؟ حق تقاتہ، کما حق ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، جیسے ہونا چاہیے تقوی۔ یہ کب ہوگا؟ تین باتیں، یہ تینوں باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں نا، یہ تینوں باتیں آپ کے سامنے آئی۔ یہ اب باتیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی تفسیر کی روشنی میں کہی گئی ہیں۔ فرماتے ہیں کما حق ہو تقوی کب ہوگا؟ نمبر ایک، جب اس کے اندر تین باتیں پائی جائیں گی، تین باتیں پائی جائیں گی۔ نمبر ایک، پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے بندہ، کبھی نہ شکری نہ کرے۔ ان یشکر فلا یکفر، ان یشکر فلا یکفر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، کبھی اس کی ناشکری نہ کی جائے، نمبر ایک۔ نمبر دو، وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کو یاد کیا جائے، اسے کبھی نہ بھلایا جائے۔ ہم مسجد میں یاد کرتے ہیں، کاروبار میں بھول جاتے ہیں، مسجد میں یاد کرتے ہیں، شادی بیاہ میں بھول جاتے ہیں، مسجد میں یاد کرتے ہیں اور اپنی جاب سرکل میں بھول جاتے ہیں، اپنی مسجد میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، دنیاوی مشاغل میں ہوتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، اللہ کو یاد کیا جائے، کبھی بھلایا نہ جائے۔ نمبر تین، وَأَن يُطَاعَ فَلَا يُعْصَى، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، کبھی اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اگر ہم یہ تین خوبیاں پیدا کر لیں تو اللہ کا کما حق تقوی اختیار کرنے والوں میں ہو جائے گی۔ تین باتیں جو بیان کی گئی یہی ہے نا، جو تین باتیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہیں، وہی تین باتیں شیخ الاسلام نے یہاں پر ہمارے لیے نقل فرمائی ہیں۔ بہرحال یہ باتیں آپ کے سامنے ایک بات تو ہو گئی، اس کے بعد اگلی بات شیخ کہتے ہیں، اور یہ مزید باتیں ہیں، اور جب تک یہ مقدمہ ہم نہیں پڑھیں گے تب تک وہ اصل چار قواعد جو پڑھنا ہے وہ سمجھ میں ہماری نہیں آئیں گی وہ باتیں۔ دوسرا نقطہ کیا کہتے ہیں، اب آگے سمجھاتے ہیں، اب داخل ہو رہے ہیں عقیدے کے باب میں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی نیکی اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ جان لو ان الحنیفیت ملت ابراہیم ان تعبد اللہ مخلصا لہ الدین کما قال تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ معلوم ہونا چاہیے، جان لیں آپ کی حنیفیت جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، حنیفیت جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ قرآن کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، ہے نا، بلکہ کیا تھے؟ بلکہ حنیف تھے۔ حنیف کسے کہتے ہیں؟ حنیف کہتے ہیں مائل ہونے والے کو،
سب سے کنارہ کشی اختیار کر کے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہونے والا۔ ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ سب سے کنارہ کشی اختیار کر لیا۔ اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، کیا فرمایا؟ اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں، بس کس سے تعلق ہے؟ اس اللہ سے جس نے مجھے پہلے پیدا کیا ہے۔ آغاز میرا، فرمایا وجود میرا کس نے کیا ہے؟ اس اللہ نے، میں اسی اللہ سے اپنا رشتہ جوڑتا ہوں، بقیہ میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں، نہ تو قوم سے، نہ تو وقت کی حکومت سے، بادشاہ سے، حتیٰ کہ نہ تو باپ سے، نہ تو گھر اور خاندان سے، نہ تو کنبے اور قبیلے سے، کسی بھی غیر سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اور صرف اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرا رشتہ استوار ہے جس نے مجھے وجود بخشا ہے، میرا وجود بخشا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کیسے تھے؟ حنیف تھے۔ اب یہ جو حنیفیت ہے نا، سارے غیروں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی طرف مائل ہو جانا، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، سارے غیر اللہ سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف مائل ہونے والے تھے۔ نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی رسول، نہ کوئی ہے نا فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی دیوی، نہ کوئی دیوتا، نہ کوئی شجر، نہ کوئی حجر، نہ کوئی قبر، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی جاندار، نہ کوئی بے جان، نہ کوئی اعلیٰ، نہ کوئی ادنا، نہ سورج، چاند، ستارے، کوئی نہیں، نہ حضرت موسیٰ، نہ عیسیٰ، کوئی بھی نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی۔ اسی کا نام کیا ہے؟ حنیفیت۔ یہی ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم کو، آپ کو اس بات کا حکم دیا کہ تم سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا اسوہ اور آئیڈیل مانو۔ کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، یعنی ان کے دین کی، ان کے عقیدے کی پیروی کریں۔ جو عقیدہ توحید کا ایک دم کھرا تھا، اسی عقیدے پر آپ بھی چلیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ دوسری، تیسری، چوتھی، بہت ساری آیتیں، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین آمنوا معہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اسوہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ابراہیم کے مومن ساتھیوں کی زندگی میں۔ اور کیا ہے وہ نقطہ؟ آئیڈیل عقیدے اور ایمان کا بنیادی نقطہ شروع میں بیان کر دیا گیا۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اور ان پر ایمان لانے والوں نے کہا تھا ہم تم سے بائیکاٹ کرتے ہیں، تم سے برات کا، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، منکم، تم سے بھی، یعنی تم جو غیر اللہ کی پجاری ہو، زمین کے دیوی دیوتاؤں کی پجاری اور آسمان کے سورج چاند اور ستاروں کی پجاری، براء منکم، ہم تم سے بیزار ہیں، تم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو شرک سے، شرک کرنے والوں سے، جن کو شریک کیا جا رہا ہے ان سے، ان سب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہے وہ خالص ایمان، خالص توحید جس کی ضرورت ہے، اور یہی ہمیں نجات دلانے کی ضامن ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میرے بھائیوں، اس لیے یاد رکھیں کہ ہم اللہ سے بھی امید لگائے رہیں اور کسی غیر سے بھی امید لگائے رہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شراکت اور ساجھیداری کا عقیدہ ہرگز قبول نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ اچھا، تو حنیفیت سمجھانے کے لیے بات ہوئی۔ حنیفیت جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا دین اور عقیدہ ہے، وہ کیا ہے؟ ان تعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، دین کو، ایمان کو، عقیدے کو، عبادت کو اسی کے لیے خالص کر کے۔ ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو تو خالص ہو وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ یہی ہے کیا؟ یہی ہے حنیفیت، ابراہیم علیہ السلام کا دین، جس پر ہمیں چلنے کا، جس کی اتباع کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہم جو اللہ کے نبی کے امتی ہیں ان کو بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، الا لیعبدونی، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں عربی گرامر کا قاعدہ آپ جانتے ہیں، یہ جو نون ہے نا لاسٹ میں لیعبدونی، یہ لام یہ جو نون ہے نون پر زیر ہے، یہ اصل میں متکلم کا یا ہے، یہ نی کیا ہے؟ متکلم کی طرف اشارہ کرنے والا یہ کلمہ ہے۔ تو میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ وہ عبادت کریں میری، لیعبدون نہیں ہے، کیونکہ لیعبدون رہ ہی نہیں سکتا، لام جو لگا ہوا ہے عربی گرامر کے حساب سے اس کے آنے کے بعد وہ نون جو یعبدون تعبدون کا نون ہوتا ہے وہ نون گر جاتا ہے، وہ نون گر چکا ہے، یہ جو نون زیر کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، یعنی میری عبادت کرو اس لیے میں نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اور وہ جو نون ہوتا ہے جو لام کے بغیر یعبدون تعبدون رہتا، اس نون پر زیر نہیں ہوتا ہے بلکہ زبر ہوتا ہے۔ یہ بہت عام لفظوں میں سمجھانے کے اعتبار سے، گرامر کی اصطلاحی الفاظ سے ہٹ کر کے محض سمجھانے کے لیے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک دم خالص اللہ کی عبادت کو بیان کرنے والی آیت کریمہ ہے کہ تمہاری تخلیق، تمہارا وجود جنوں انسانوں صرف اس لیے ہوا ہے کہ تم کو سب کے سب صرف اور صرف میری عبادت کرو۔ بعض مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا آیت کریمہ لکھی ہوتی ہے، یہ آیت کریمہ اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوتا ہے، لیکن کیسے لکھا رہتا ہے؟ وہ لکھا رہتا ہے وما خلقت الجن، میں نے نہیں پیدا کیا الجن جن کو، والانس اور انسانوں کو، الا مگر، لیعبدونی کہ وہ عبادت کریں، تاکہ وہ عبادت کریں۔ آگے میری نہیں لکھا رہتا ہے، اگر میری نہیں لکھا ہوا ہے تو اس آیت کریمہ کا کوئی معنی نہیں باقی بچتا ہے۔ اور معاف کرنا مجھے، یہ نقصان ہے ورڈ ٹو ورڈ کا۔ کس کا؟ ورڈ ٹو ورڈ کا نقصان ہے۔ اب ورڈ میں تو وہی ہے نا، کہاں سمجھ میں آئے گا کہ نون متکلم کا نون ہے یا فعل کا نون ہے؟ کیا ہے یہ؟ جی ہاں، ورڈ ٹو ورڈ کا ہی ترجمہ بھی اگر کرنے کی نوبت آ جائے تو یہ نون پورا زیر کے ساتھ ایک پورا لفظ ہے میری کے معنی میں۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر عبادت کے لیے، تو عبادت تو لوگ کر ہی رہے ہیں، کوئی شجر کی، کوئی قبر کی، کوئی حجر کی، کوئی دیوی، کوئی دیوتا، کوئی، پھر کیا مطلب ہے شرک کی بات کرنا؟ اس لیے یاد رہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، اس یا کو ہٹایا گیا، نون کے نیچے زیر، یہ اسی یا کی علامت کے طور پر ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ معنی اس کا یہ ہے کہ میں نے صرف اس لیے پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کی تاکہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں۔ تو اگر آیت کریمہ کا ترجمہ ایسے لکھ دیا جائے کہیں بھی کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس آیت کریمہ کا کوئی مضمون باقی نہیں رہ جائے، کیونکہ جس مقصد کے لیے آیت کریمہ ہے وہ مقصد فوت ہو جائے۔ میرے بھائیوں، تو یہ ہے حنیفیت۔ پتہ کیا چلا؟ اصل عقید توحید کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے۔ اسی لیے جنوں کو انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، روزی کماتے ہیں، جاب اور ڈگری حاصل کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں، شادی بیاہ نکاح طلاق سب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا کہ نہیں پیدا کیا ہے؟ نہیں، اس کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کرنے کے لیے جینا ہے، اور جینے کے لیے فطری تقاضے کے مطابق ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے، اور اللہ نے اس کو اپنی دین و شریعت میں الگ الگ حیثیتوں سے شامل کر دیا ہے۔ لیکن پیدا اس لیے نہیں کیے گئے ہیں کہ روزی کمائیں، پیدا اس لیے نہیں کیے گئے کہ بینک بیلنس کریں، یہ ذریعہ ہے جینے کے اسباب کے لیے، کہ جینے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر کھانے پینے رہنے سہنے دھوپ چھاؤں چھت زمین دکان مکان چاہیے۔ یہ اسباب اور وسائل ہیں، اصل مقصد نہیں ہے، غایت نہیں ہے۔ اس لیے کم بھی ہو جائے تو بھی عبادت کرنا، زیادہ رہے تو بھی عبادت کرنا ہے، اللہ ہی کی کرنا ہے، کم رہے زیادہ رہے نہ رہے، کسی بھی صورت میں غیر اللہ کی عبادت کا کام نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ عبادت
بنیادی مقصد ہے ہماری اور آپ کی تخلیق کے لیے۔ اس کے بعد اگلا جو ٹکڑا ہے اس حوالے سے، اب اس کے بعد فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب تمہیں معلوم پڑ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ٹھیک ہے، جب معلوم پڑ گیا تو کہتے ہیں اب تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت اسی وقت عبادت کہلائے گی جب وہ ایک اللہ کی جائے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک اللہ کی توحید کے ساتھ ہی عبادت۔ اگر توحید کے بجائے شرک کے ساتھ عبادت یعنی کسی اور کی عبادت ہو رہی ہے تو اسے لفظی طور پر تو عبادت کہا جا رہا ہے، لیکن اس عبادت کا کوئی حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں؟ نجات ہے، جنت ہے، جہنم سے آزادی ہے، اللہ کی رضا ہے، مغفرت ہے، رضوان ہے، کچھ ہے اس کے پیچھے؟ کچھ نہیں ملنے والا، بلکہ وہ اللہ کے غیظ و غضب، اس کی ناراضگی، اس کے عذاب و عقاب اور اس کی جہنم کی سزا کا مستحق بنانے والی سب سے بڑی چیز۔ تو یہ بات یاد رہے، کہتے ہیں اس وقت تک عبادت کو عبادت نہیں کہا جائے گا جب تک کہ وہ توحید کے ساتھ نہ ہو، یعنی خالص ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت نہ کی جائے تب تک اللہ کے دین میں اس کو عبادت نہیں کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ غیر اللہ کی عبادت کہا جائے گا، جس کو شرک کہا جائے گا، جس کو کفر کہا جائے گا، جس کو بے دینی کہا جائے گا، جس کو انحراف کہا جائے گا، ضلالت کہا جائے گا، یہ سارے الفاظ پر فٹ ہوں گے، لیکن عبادت اسی صورت میں عبادت ہوگی جب وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جائے۔ یہ خالص اتنا اہم ہے نا میرے بھائیوں، اتنا اہم ہے خالص کا لفظ کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ کوئی بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں، کسی کو بھی اس میں ساجی اور شریک نہیں بنایا جا سکتا۔ عبادت آئے گی بات، چونکہ اسی کو سمجھانے کے لیے تو یہ پورا رسالہ لکھا گیا ہے، اس لیے میں ابھی اس میں داخل نہیں ہونا چاہتا۔ ہم یہ سمجھیں کہ عبادت اسی صورت میں عبادت مانی جائے گی جب وہ خالص اللہ کے لیے توحید کے ساتھ ہو۔ جیسے نماز اس وقت تک نماز نہیں کہلائے گی جب تک کہ وہ طہارت کے ساتھ نہ ہو۔ سمجھانے کے لیے مسئلہ کہتے ہیں طہارت یعنی وضو، پورے طور پر جب تک آدمی باوضو نہ ہو، یہ بتائیے کیا اس کی نماز کہلائے گی؟ ایک آدمی بے وضو کھڑا ہو گیا، اس نے اللہ اکبر کہا، قیام کیا، رکوع میں گیا، قوما کیا، سجدہ کیا، دوسرا سجدہ، سلام پھیر دیا، 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت پڑھ کر کے نماز میں کی جانے والی حرکات، سکنات، افعال، مناسک سارے کام کیے گئے کہ نہیں کیے گئے؟ سارے کام کیے گئے، لیکن یہ سارے کام بغیر وضو کے کیے گئے، تو کیا وہ نماز کہلائے گی؟ نماز نہیں کہلائے گی۔ یہ تو اٹھنا، بیٹھنا، کھڑا ہونا، قوما کرنا، یہ سب حرکات و سکنات کا نام دیا جائے گا، اس کو عبادت کا نام یعنی نماز کا نام، صلاۃ کا نام نہیں دیا جائے گا، کیونکہ صلاۃ کی ادائیگی کے لیے، صلاۃ کو صلاۃ ہونے کے لیے، نماز کو نماز کے طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاں درج ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ طہارت مکمل وضو کے ساتھ ادا کی جائے۔ تو بغیر وضو کے کیا، ناپاکی کی حالت میں کیا، بڑے حدث چھوٹے حدث کے ساتھ کیا اگر، تو ایسی صورت میں یہ صرف اور صرف ایک طرح سے کیا ہے؟ ایک طرح سے حرکات و سکنات، اٹھنا بیٹھنا، قیام، قعدہ، قیام، قوما وغیرہ مانا جائے گا، بس اس کے سوا اسے نماز کا نام نہیں دیا جائے گا۔ بالکل ایسے ہی سمجھو کہ اگر نماز میں وضو نہیں ہے، وضو کی شرط نہیں پائی جاتی تو نماز کو نماز نہیں کہا جائے، ایسے ہی اگر توحید کی شرط نہیں پائی جاتی تو کسی عبادت کو عبادت نہیں کہا جا سکتا۔ توحید کی شرط کے بغیر کوئی عبادت نہیں کہلائے گی، یہ صحیح بات، عبادت نہیں کہلائے گی، شرک کہا جائے گا، اسے غیر اللہ کی پرستش کہا جائے گا۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ کیوں کہا گیا؟ کہاں بھٹک رہے ہو، کہاں پھرائے جا رہے ہو، کہاں گھمائے جا رہے ہیں؟ کیوں؟ اب یہ دیکھو، وہی سجدہ کر رہا ہے لیکن غیر اللہ کا کر رہا ہے، اللہ فرماتا کہاں گھوم رہے ہو، کہاں گھمائے جا رہے ہو، کہاں پھرائے جا رہے ہو، کہاں بھٹک رہے ہو؟ اللہ نے اس کو عبادت کا نام نہیں دیا، جو اللہ کے ہاں قبول ہو اس کو یہ نام اسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ، اس لیے یہ بات سمجھ لیں کہ جب شرک کسی عبادت میں داخل ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ عبادت خراب ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ کالحدث اذا دخل فی الطہارہ، جیسے ناپاکی پاکی میں داخل ہو جائے، آدمی نے وضو کر لیا، پورے طور پر باوضو ہو گیا،
باوضو ہونے کے بعد اگر وضو توڑنے والا کوئی کام کر دیا انسان نے ہے نا، مثال کے طور پر استنجا کرنے چلا گیا، پخانہ کرنے چلا گیا ہے نا، یا مثال کے طور پر سو گیا وغیرہ، جو بھی وضو کے توڑنے والے کام ہیں ان کاموں میں سے کوئی کام کر دیا جس کو حدث کہا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، جس کو نواقض وضو کہا جاتا ہے، کوئی کام کرے گا تو وہ پاکی باقی نہیں بچے گی، جیسے وہ حدث یعنی وہ ناپاکی داخل ہوگی یا وضو توڑنے والا کوئی بھی کام داخل ہوگا وضو ختم، ایسے ہی جیسے شرک عبادت میں داخل ہوگا وہ عبادت ختم، برباد، فاسد، ناقابل اعتبار۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بہت سلیس اور بہت آسان لب و لہجے میں اس مسئلے کو سمجھا رہے ہیں۔ اچھا جناب، اس کے بعد اب آئیے آگے اس مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ سمجھا کر کے پھر اس کے بعد براہ راست چاروں قاعدوں کی شروعات کرتے ہیں۔ یہ نقطہ آخری سمجھ لیں، پھر اس کے بعد قواعد میں داخل ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب تمہیں یہ پتہ چل گیا کہ شرک کیا ہے، اور شرک اگر عبادت میں مکس ہو، شرک اگر عبادت میں مکس ہو جائے، مل جائے، عبادت اللہ کی کر رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ کوئی کسی اور کی بھی عبادت کر رہا ہے، سجدہ اللہ کا کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ جامع مسجد جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جا رہی، 5 وقتہ نماز کے لیے ہم حاضر ہو رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے ہفتے میں، مہینے میں، سال میں کبھی کسی غیر کے سامنے سجدہ کرنا شروع کیا، کسی غیر کے سامنے ہاتھ اٹھا لیا دعا کرنے کے لیے، ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اب ہماری عبادت جو ہم صاف شفاف کر رہے تھے اس میں اب شرک کی ملاوٹ ہو گئی ہے، شرک خلط ملط ہو گیا، داخل ہو گیا، مکس ہو گیا عبادت کے اندر۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں جان لو کہ جب شرک کسی عبادت میں شامل ہوگا افسدہا، اسے برباد کر دے گا، وَأَحْبَطَ الْعَمَلِ، اور عمل کو اکارت کر دے گا، ضائع کر دے گا۔ ہم نے نماز پڑھی لیکن شرک کر دیا، اب یہ نماز نل، کوئی کام کی نہیں۔ ہم نے روزہ رکھا، شرک کیا، روزہ بیکار۔ ہم نے حج کیا، عمرہ کیا، شرک کے ساتھ حج اور عمرہ بیکار۔ ہم نے جہاد کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ کی توحید کی سربلندی کے لیے، آج کل کے جہاد کی بات نہیں چل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نا، پوچھا گیا ایک آدمی ایسے جہاد کرتا ہے، ایک آدمی ایسے جہاد کرتا ہے، ایک آدمی قوم کے ناک کے لیے جہاد کرتا ہے، ایک آدمی بہادری ظاہر کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے، ایک آدمی اپنی پامردی دکھانے کے لیے جہاد کرتا ہے۔ ایُّ ذالک فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی ان لوگوں میں سے فی سبیل اللہ سچ مچ کون، ان میں سے سچ مچ اللہ کی راہ کا جہاد کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ بنا دیا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے لڑ رہا ہو، اس لیے تاکہ اللہ کی توحید کا کلمہ بلند ہو جائے اور یہی کلمہ ہی بلند رہے، کوئی اور کلمہ بلند توحید کے سوا نہ رہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ نہ اس میں ملک ہے، نہ اس میں وطن ہے، نہ اس میں جھنڈا ہے، نہ اس میں سیاست ہے، نہ اس میں عہدے ہیں، نہ اس میں منصب ہے، نہ اس میں دولت ہے، نہ کوئی اور مقصد، ہی العلیٰ، یہی کلمہ توحید ہی بلند رہے، اس کے سوا سب ہیج۔ تو یہ کون ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد۔ اگر اس کے اندر شرک کی ملاوٹ ہو گئی، اللہ کے نبی صحابی نے بھی پوچھا تھا، اللہ کے نبی ایک آدمی یہ بھی چاہتا ہے یلتمس الذکر، وہ چاہتا اللہ کی توحید کا کلمہ بلند ہو، اللہ کی یہاں جنت ملے، اس لیے جہاد کر رہا، لیکن ساتھ ساتھ یلتمس الذکر، الفاظ ہے یلتمس الاجر والذکر، یلتمس الاجر، ذکر والاجر، ایک آدمی اس لیے جہاد کرتا ہے، وہ دونوں مقصد کے ساتھ کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ نام بھی ہو جائے اور اجر بھی مل جائے۔ اللہ کے نبی یہ بتائیے ایسے آدمی کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے صاف قاعدہ بتا دیا، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجه اللہ، اللہ تعالیٰ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو ایک دم خالص پیور ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، کوئی بھی ملاوٹ نہ ہو۔ یہ جو اجر کے ساتھ ساتھ ذکر بھی چاہتا ہے،
سوچتا اجر بھی مل جائے اور نام بھی ہو جائے، اجر بھی مل جائے، قوم کی نام بھی اونچی ہو جائے، اجر بھی مل جائے، بہادری کا چرچا بھی ہو جائے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اجر نہیں ملے گا، اس کا عمل سارا کا سارا بیکار۔ وہی کہتے ہیں جب یہ معلوم پڑ گیا کہ شرک جب کسی عبادت میں مکس ہوتا ہے تو اسے برباد کر دیتا ہے، اس عمل کو ضائع کر دیتا ہے، اور وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ، اور ایسا کرنے والا جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہنے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ یہ رکوع، یہ سجدہ، یہ قیام، یہ قومہ، یہ طواف، یہ دعا، یہ خوف، یہ خشیت، یہ استغاثہ، یہ استعانہ یا یہ استعاذہ، یہ ساری کی ساری عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اگر ملاوٹ آئی تو پھر انجام، اگر توبہ کیے بغیر ہم چلے گئے دنیا سے میرے بھائیوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خالداً مخلداً فی النار، ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم۔ آپ جانتے ہیں اس سلسلے میں ایک اٹل فیصلہ۔ اچھا اب دیکھیے اس کے بعد کہتے ہیں جب آپ کو یہ معلوم پڑ گیا تو اب آپ کو یہ بھی معلوم پڑ گیا کہ سب سے زیادہ جس چیز کا علم حاصل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس جال سے نجات دے دے۔ کون سے جال؟ شرک کے جال سے، شرک کا جو شبکہ ہے، شرک کا جو جال ہے، شرک ایک جال ہے۔ دیکھو کتنے کتنے ناموں سے دنیا میں شرک کا جال پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ جو مخلص ہو کر کے اللہ کی نماز کے لیے حاضر ہوتا مسجد میں، اس شرک کے جال نے اسے پھنسا رکھا ہے، قبروں اور مزاروں کا درشن بھی کرواتا ہے، اولیاء اور صالحین کے سامنے دعاؤں کے لیے ہاتھ بھی اٹھواتا ہے، ان سے استعانت اور استغاثہ بھی کرواتا ہے، ان سے پناہ کی دعا بھی کرواتا ہے۔ جال ہے کہ نہیں جال؟ کتنا بڑا جال ہے کہ آدمی کی کلمہ توحید پڑھتا ہے، رسالت کی گواہی دیتا ہے، 5 وقتہ نمازوں میں حاضر ہوتا ہے، اللہ کی کتاب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کرتا، قرآن کریم کی توہین ہو جائے تو جان کو ہتھیلی پہ لے کر مار کے روڈ پر آ جاتا ہے، اتنا خالص جذبہ رکھتا دین کا۔ لیکن یہ شرک کا جال اتنا خطرناک ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ اسے اس درگاہ اس مزار لوکل اور اس کے بعد ڈومیسٹک اور اس کے بعد ملک اور اس کے بعد ملک سے باہر کہاں نہیں لے جاتا۔ تو شرک ایک جال ہے جو پھنس جائے۔ تو فرماتے ہیں سب سے زیادہ جس چیز کا آپ کو علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو اللہ اس جال سے چھٹکارا دے دے۔ سمجھ گئے نا؟ اس جال سے چھٹکارا پانے کے لیے کیا جاننا ضروری ہے؟ شیخ کہتے ہیں وہ یہی شرک ہے جس کی صحیح معلومات آپ کو ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو نہ جانے کہ شرک ہے اور ہماری عبادت میں آ جائے، یہ نہ جانے کہ شرک ہے اور ہم اس کو کرنا شروع کر دیں، اس کو ہم برداشت کرنا شروع کر دیں، اس کے قریب جانا شروع کر دیں، اس کی دعوت دینا شروع کر دیں، اسی کو عین ایمان سمجھنا شروع کر دیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج حالت ایسی ہو گئی ہے نا، ہمارے کتنے بھائی ہیں میرے بھائیوں، کتنے بھائی ہیں جو اس شرک کو عین دین سمجھتے ہیں، جو اس شرک کو مذمت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے ایمان میں ان کے عقیدے میں شک کرتے ہیں، اولیاء کو نہیں مانتے۔ الزام ہے کہ نہیں الزام؟ انبیاء کو نہیں مانتے، نبی کی گستاخی کرتے ہیں۔ بھلا بتاؤ کہ اگر ہم یا رسول اللہ کہہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیماری سے شفا نہ مانگیں، دولت کا سوال نہ کریں، اولاد کا سوال نہ کریں، تو ہم گستاخ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ جال ہے کہ نہیں جال ہے؟ کتنا خطرناک مسئلہ ہے، بہت پیچیدہ مسئلہ بن چکا ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے آپ دیکھیے آج حالت ایسی ہو گئی ہے نا کہ پیمانے الٹ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، ایک دور آئے گا جب سنتوں کی جگہ بدعت اور بدعتوں کی جگہ سنت کر دیا جائے گا۔ اس طرح بدعات کا یا شرک کا یا بدعقیدگی کا یا فاسد راستوں کا چلن عام کر دیا جائے گا، اسی کا چرچا، وہی ماحول بنا دیا جائے گا۔ حالت یہ ہوگی کہ جو وہ کام نہیں کرے گا اسے تیکھی نگاہوں سے دیکھا جائے گا۔ اگر اس بدعت کو اتنا بڑھا دیا جائے گا کہ اسے لوگ سنت سمجھنے لگیں گے،
بدعت کو اتنا بڑھایا جائے گا کہ اس کو لوگ سنت سمجھنے لگیں گے۔ حالت یہ ہو جائے گی اذا ترک منہا شیء قیل ترکت السنہ، جب اس بدعت کو اگر چھوڑ دیا جائے گا، بدعت میں سے کسی کام کو چھوڑ دیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا، تو لوگ کہیں گے ترکت السنہ، یہ دیکھو سنت کو چھوڑا جا رہا، حالانکہ وہ بدعت ہے جس سے آپ بچ رہے ہیں، پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ سے دوری اختیار، اللہ دوری اختیار کرنے کی توفیق دے، توفیق مانگ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو اس شرک سے، بدعت سے دور کر دے۔ حالت کیا ہو جائے گی؟ لوگ کہیں گے یہ دیکھو سنت ہے، لوگ چھوڑ رہے ہیں۔ آج کہا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے اگر کوئی کہہ دے کہ بھئی میلاد النبی کیسے لوگ مناتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے، تو لوگ کہتے ہیں کیسا مسلمان ہے، اس کو میلاد نہیں معلوم، کیسا مسلمان ہے، اس کو عید میلاد النبی کا پتہ نہیں ہے، کیسے مسلمان ہو سکتا ہے ایسا آج؟ رجب کے کوڑے آپ اگر نہ منائیں، ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں دیکھو کیسا مسلمان ہے، اس کو رجب کے کوڑے کا پتہ نہیں، شب برات کے خلاف بات کرتا ہے، ارے اتنی فضیلت والی رات ہے، آپ کیسے مسلمان ہو، آپ کو اتنی موٹی بات نہیں معلوم؟ اللہ اکبر۔ تو سنت کی جگہ بدعت اور بدعت کی جگہ سنت آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ صورت ہے، یہ بطور مثال ہے، یہ بطور مثال ہے۔ اس کے علاوہ طعنے، تشنیع، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمارے ان بھائیوں کے سینوں کو توحید خالص کے لیے کھول دے، اللہ ان کو شرک سے، بدعات سے توبے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سچے علم، جو قرآن و سنت کے نصوص کا علم، سلف امت صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق جو علم ہے، جس میں عقیدہ صحیح سمجھ میں آ سکتا ہے، سنتیں صحیح معنوں میں انسان کو معلوم ہو سکتی ہیں، راستہ صحیح معنوں میں انسان کو معلوم ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ تو کہتے ہیں کہ شاید آپ کو اللہ اس جال سے نجات دے دے۔ یہ جال ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ کہتے ہیں یہ شرک باللہ ہے، جس شرک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ صاف فرماتا ہے، اور سورۃ النساء کی آیت ہے، 1 سے 2 جگہ آئی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور جس کے لیے چاہے گا اس سے کمتر گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ دون ذالک، اس کے کمتر، دون ادنا سے، دنات سے بنا ہوا، اقل، اس سے کمتر گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ اس لیے آئے گی بات آگے کہ سفارش کی بات کی جاتی ہے نا، ہم سفارش کی امید لگاتے ہیں، ہمارے بھائی سفارش کی امید لگاتے ہیں، سفارش ملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی سفارش کی توفیق عطا فرما دینا۔ یاد رہے کہ یہ ما دون ذالک، شرک سے کمتر گناہ کر کے اگر ہم دنیا سے گئے ہوں گے تب تو یہ دعا اللہ قبول فرمائے گا، لیکن اگر شرک والا گناہ بھی کر کے گئے ہوں گے تو پھر سفارش شرک کرنے والوں کے لیے ہے ہی نہیں، سفارش شرک کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، جو شرک اکبر کر کے دنیا سے چلے گئے ان کے لیے سفارش نہیں۔ صاف بات ہے، نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشے گا، نہ بخشش کے لیے سفارش کرنے کی مشرکوں کے لیے اجازت دے گا، کوئی بھی ہو۔ صاف لفظوں میں یہ بات یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے ساتھ سفارش کرنے کی اجازت اس کے حق میں سفارشیوں کو نہیں دے گا۔ وہ ساری باتیں آ رہی ہیں، دوسرا تیسرا جو قاعدہ ہے اس میں یہ مضمون تفصیل سے آ رہا ہے۔ اس کے بعد اب جو اس شرک کے جال سے بچنے کے لیے ہمیں جو شرک کی صحیح معلومات ہونی چاہیے، اس معلومات کے لیے ہمیں 4 قاعدوں کی جانکاری ہونی چاہیے۔ اب آگے اپنے نقطے پر ہم 4 قواعد، ان 4 قواعد کی معلومات ہوگی تو ہم شرک کے جال سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نمبر 1، ایک قاعدہ تو کم سے کم پڑھ لیں، کوشش کریں گے کہ اگلی مجلس میں 3 قاعدے ہم پڑھ لیں، مکمل کر لیں، کیونکہ یہ مقدمہ تھا اور یہ مقدمہ بنیاد ہے، کیونکہ جال پہلے آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے، پھر اس جال سے نکلنے کے قاعدے بعد میں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بنیادوں کو نہ سمجھیں اور پھر یہ قاعدے ہماری سمجھ میں نہ آئیں۔ پہلا قاعدہ کہتے ہیں کہ 4 قاعدے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے، قرآن کریم کے اندر، اور ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر بھی ہے، اس لیے ہم پہلا قاعدہ پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں پہلا قاعدہ یہ ہے، اب غور سے سنیں، غور سے
سنیں، وہ سارے الفاظ یاد رکھیں، حنیفیت، ملت ابراہیم، عبادت، شرک ہے نا، اور جیسے شرک کی ملاوٹ ہوئی تو عبادت بیکار، جیسے بغیر وضو کے نماز بیکار، یہ سب الفاظ اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ وہی باتیں جب رہیں گی ذہنوں میں تو یہ آگے والے قاعدے ہماری سمجھ میں آئیں گے۔ پہلا قاعدہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جن کافروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا تھا، بدر کی لڑائی میں جن سے لڑائی لڑی اللہ کے نبی نے وہ، احد میں جن سے لڑائی ہوئی وہ، احد، احزاب میں جن سے لڑائی ہوئی وہ، موتا میں، خیبر میں، تبوک میں، حنین، جن سے جنگوں میں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی لڑی، وہ سب کے سب اس بات کا اقرار کرنے والے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا نظام چلانے والا ہے، پوری دنیا کا سسٹم نظام کون ہینڈل کر رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ عقیدہ تھا ان کا، جن سے اللہ کے نبی نے لڑائی لڑی، جنگ کی، ان کی جانیں گئیں، ان کا خون بہا، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، مال گیا، سب کچھ ہوا، جن سے اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ نے لڑائی لڑی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ مانتے تھے کہ دنیا کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہم کو آپ کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، سب کو موت و زندگی دینے والا، صحت دینے والا، بیماری دینے والا، دولت دینے والا، فقیری دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ المدبر، دنیا کا نظام چلانے والا، تدبیر کرنے والا، تدبیر کائنات کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس بات کا وہ اقرار کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ کا پیدا کرنے والا کوئی لات ہے، کوئی منات ہے، کوئی عزا ہے، کوئی ہبل ہے، نہ، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ اس بات کو مانتے تھے کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، مدبر، چلانے والا دنیا کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس عقیدے کے باوجود بھی وہ مسلمان نہیں مانے گئے، ان سے اللہ کے نبی نے، صحابہ نے جہاد کیا۔ عجیب بات، مان رہے ہیں کہ دنیا اللہ نے بنائی، اللہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، منتظم ہے، رازق ہے، غفور ہے، غفار ہے، محیی ممیت ہے، شافی ہے، سب کچھ اللہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایسے لوگوں سے جہاد کیوں کر رہے ہیں؟ ان کی جانیں کیوں لے رہے ہیں؟ ان کی مال کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ ان کی آبرو کے ساتھ کیوں کھلواڑ ہو رہا؟ کھلواڑ کا مطلب کیا ہے کہ ان کی بیویاں، عورتیں باندھی بنائی جاتی تھیں اور لوڑیاں باندھی بن کر کے مسلمانوں کے پاس وہ آ جایا کرتی تھی۔ یہ معنی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب قاعدہ سمجھو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جن سے جہاد کیا وہ یہ مانتے تھے، تو پھر جہاد کیوں کیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہی مسئلہ پیچیدہ ہے، آج بھی یہ مسئلہ موجود۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ زمین کا پیدا کرنے والا، آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دنیا کون چلا رہی ہے؟ کون سی ذات چلا رہی؟ اللہ کی ذات دنیا کو چلا رہی، سب مانتے ہیں۔ پھر مسئلہ کہاں ہے؟ جھگڑا کہاں ہے؟ اختلاف کہاں ہے؟ کیوں لڑائی کی نوبت آئی؟ کیوں ان سے لڑنا جائز ہوا؟ کیوں ان کا خون، کیوں ان کا مال، کیوں ان کی آبرو، کیوں حلال کر لیا گیا؟ کیوں؟ یہی نقطہ ہے سمجھنا، یہی قاعدہ ہمیں اس شرک کے جال سے بچانے کا ایک قاعدہ ہے۔ کیا جناب؟ دیکھیں، اس چیز کے اقرار سے، اتنے اقرار سے کہ اللہ خالق، مالک، مدبر، منتظم، رازق ہے، اتنے اقرار کرنے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ اتنا اعتراف کرنے سے، اتنا مان لینے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں مانا جاتا۔ اتنا اقرار کرنا انسان کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتا، اور داخل نہیں کیا تھا، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے جہاد کیا۔ کیا نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کسی مومن مسلمان سے جہاد کر سکتے تھے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کعبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، مرحباً بکی ما اعظمک، اللہ کے نبی نے خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا
اے اللہ کے گھر، اے بیت اللہ، ما اعظمک وما اعظم حرمتک، کتنی عظمت والا ہے تو اے اللہ کے گھر خانہ کعبہ، کتنا محترم ہے تو اے خانہ کعبہ۔ اور اللہ کی قسم اگر مجھے اس بستی مکہ سے نہ نکالا گیا ہوتا، نکلنے پر مجبور نہ کیا گیا ہوتا، تو اس شہر سے میں کبھی نہ نکلتا۔ اتنا احترام اور عظمت والا ہے تو اللہ کے گھر خانہ کعبہ۔ لیکن یاد رہے، ایک مومن کا احترام اور مومن کی عظمت تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ جسم کا ڈھانچہ ہے، اس میں کیا ہے بھئی؟ گوشت، ہڈیاں، کھالیں، اور کیا اس کے سوا؟ جو چیز ممتاز کرتی ہے ایک انسان کو دوسرے انسان سے، وہ اس کے سینے میں چھپا ہوا اور اس کے زبان پر جاری ہونے والا اور اس کے عمل میں بسا ہوا عقیدہ توحید ہے۔ وہ شرک اور کفر کرتا ہے، اسی طرح سے انسان ہے، اور آپ توحید اور ایمان والے ہیں، اللہ کی خالص بندگی کرتے ہیں، وہی انسان ہیں۔ ممتاز کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ عقیدہ جو اس کے سینے میں ہے، وہ عقیدہ جو آپ کے سینے میں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کسی مومن مسلمان سے جہاد نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی تو احترام کا عالم یہ ہے، اس کی عظمت کا عالم یہ ہے مومن کا، کہ وہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ محترم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا احترام تو ایک پہلو پر ہے کہ تو عظمت والا ہے، احترام والا ہے، تیری عظمت، تیرا احترام، تیری بڑائی، تیری شان، لیکن مومن کا مسئلہ تو بڑا عظیم ہے۔ اس کی جان کے ساتھ بھی کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا، اس کے مال کے ساتھ بھی تعرض نہیں کیا جا سکتا، اس کے آبرو کے ساتھ بھی کوئی تعرض نہیں کیا جا سکتا۔ تین اعتبار سے مومن محترم ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے جن سے جہاد کیا تھا ان کا کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق تو مانتے تھے، لیکن عبادت والی توحید میں ان کے یہاں شرک موجود تھا۔ پتہ یہ چلا کہ رب اور خالق ماننے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوگا، صحیح معنوں میں اسلام میں داخل ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کو خالص کرے۔ ایک ذرہ بھی عبادت کا کسی غیر اللہ کے لیے صرف کیا تو اس کا سارا اقرار ربوبیت کا، خالق، مالک، مدبر، منتظم کا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے نجات نہیں دلا سکتا۔ آئیے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ صاف فرماتا ہے یہ جو مکے کے مشرکین تھے، عرب کے، ہے نا، یہ سب کے سب مانتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی اس دنیا کا خالق و مالک نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ مسلمان نہیں مانے گئے بلکہ ان کے ساتھ جہاد کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے، مکے والوں سے، قریش کے لوگوں سے آپ پوچھئے مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، یہ بتاؤ کہ تم کو آسمان سے روزی کون دیتا ہے؟ آسمان سے بارش آ رہی ہے، کون اتار رہا ہے؟ وہ بارش نیچے اترتی ہے زمین پر، زمین تر ہو جاتی ہے، زمین میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اپجاؤ ہوتی ہے، پیداوار، فصل، میوہ جات، غلے، اناج اور لہلہاتی کھیتیاں، یہ سب پیدا ہوتی۔ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے تم کو روزی کون دیتا ہے؟ پوچھئے ان سے، وَالْأَرْضِ، زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یہ بتاؤ کہ تمہارے کانوں کا کنٹرول، کانوں پر کس کا کنٹرول ہے؟ تمہاری نگاہوں پر کس کا کنٹرول ہے؟ اور کیا ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور میت سے، مردے سے زندہ کون نکالتا ہے، اور مردے سے، زندے سے مردے کو کون نکالتا ہے؟ یہ سب سوال کیجئے آپ ان مشرکین سے، عرب کے، مکے کے، قریش کے، آپ ان سے پوچھئے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور یہ بھی پوچھئے ان سے کہ سارے معاملات کو کون چلا رہا ہے؟ زمین، آسمان، اتنی ساری مخلوقات، روزی ہے، صحت ہے، بیماری ہے، زندگی ہے، موت ہے، صبح ہے، شام ہے، آفت ہے، مصیبت ہے، سکھ ہے، چین، یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ رات دن کون کر رہا ہے کہ نہیں؟ سورج کو صبح کون نکالتا ہے، شام کو کون ڈباتا ہے، رات کی روشنی کے لیے یہ چاند کون بھیج دیتا ہے، ستارے کون سجا دیتا ہے آسمانوں کو ستاروں سے، کون ہے؟ سارے معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے؟
آپ یہ سارے سوالات کریں. آپ دیکھیں کتنے سوالات ہو گئے, 3 4 5 سوالات ہو گئے نا. اللہ فرماتا ہے یہ سارے سوالات کیجئے ان سے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, یہ سارے یہی جواب دیں گے کہ یہ سب اللہ کرتا ہے. روزی اللہ دیتا ہے, زمین میں بھی آسمان میں بھی. اور میرے بھائی معاملات کی تدبیر اللہ کرتا ہے. ہمارے کانوں کا مالک اللہ ہے, ہماری نگاہوں کا مالک اللہ ہے. معاملات کی تدبیر اللہ کرتا ہے. زندے سے مردے کو, مردے سے زندے کو اللہ ہی نکالتا ہے. یہ سب کے سب ایک زبان ہو کر کے کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے پھر آپ ان سے پوچھئے افلا تتقون, تو کیا تم ڈرتے نہیں شرک کرنے سے؟ پھر عبادت, سجدہ, رکوع تم اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کیسے کرتے ہو؟ اس سے باز کیوں نہیں آتے؟ اس سے اجتناب کیوں نہیں کرتے؟ اس سے دور کیوں نہیں ہٹتے؟ افلا تتقون, کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ ڈرو گے نہیں اس شرک سے؟ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ یہ اقرار کافی نہیں ہے مسلمان ہونے کے لیے. اب یہ بات آپ کے سامنے آیت کریمہ اور اس معنی کی بہت ساری آیتیں. ایک قاعدہ ہمیں معلوم پڑ گیا. وہ قاعدہ کیا ہے؟ وہ قاعدہ یہ ہے کہ یہ جو اقرار ہے یہ توحید کا ایک پہلو ہے جس کو اللہ کو رب ماننے کا پہلو کہا جاتا ہے. توحید ربوبیت, اللہ خالق ہے, رازق ہے, مالک ہے, منتظم ہے, بیماری کر دینے والا, شفا دینے والا, موت دینے والا, زندگی دینے والا, بارش برسانے والا, فلاں 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 کام کرنے والا. اللہ کے اپنے کاموں میں اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ ہے. اللہ کے کام جو اللہ تبارک و تعالی افعال انجام دیتا ہے اپنی کائنات میں, اپنے بندوں میں, ان کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے کا عقیدہ ہے. لیکن اتنا کافی نہیں ہے ایمان کے لیے, مسلمان ہونے کے لیے. ضروری ہے کہ اپنے کاموں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم ایک مانیں. روزی اللہ دیتا ہے تو پھر سجدہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے, رکوع اللہ کے لیے, عبادات اللہ کے لیے, طواف اللہ کے گھر کا, ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اٹھیں, خوف اللہ سے, خشیت اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اور ایسے ہی پناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانگیں, استعانت مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانگیں, فریاد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں, خوف اللہ سے رکھیں, امید اللہ سے لگائیں. یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے, تب جا کر کے ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہوں گے. تو قاعدہ معلوم پڑ گیا کہ ایک قاعدہ کہ ربوبیت کے عقیدے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. رب ماننے کے باوجود بھی مشرک رہ سکتا ہے آدمی. اب یہ جال ہے کہ نہیں جال ہے؟ جال ہے کہ رب مان رہا ہے, آدمی مطمئن ہو کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے, لیکن یہ جال ہے کہ عبادت سے محروم ہے, عبادت میں شرک کر رہا ہے, کشتی بھنور میں ڈوب رہی ہے, ہچکولے کھا رہی ہے, ورطہ ڈوب جائے, اب کی تب سمندر کے تھپیڑوں کے حوالے ہو جائے, ہانپتے کانپتے کسی طرح سے دعا مناجات کرتے ہوئے, خیر مناتے ہوئے, کسی طرح سے سمندر کے ساحل سے کشتی لگی, اور جیسے قدم خشکی پر پہنچے بھاگ کے سیدھے لات کے دربار میں, بھاگ کے منات کے دربار میں, بھاگ کے عزا اور حبل کے دربار میں. چلو وہاں پر اب سجدہ کرو, رکوع کرو. کیوں بھائی, کیوں؟ اور کشتی کو کون سنبھال رہا تھا جس نے تمہیں ساحل تک پہنچایا؟ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے اس کو مثال میں پیش کیا, کیونکہ اس زمانے میں ٹرانسپورٹیشن بڑے پیمانے کا کیا تھا؟ کشتیاں. آج بھی بہت پیمانے کا بہت بڑا وسیلہ ہے حمل و نقل کا. اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو صاف لفظوں میں بیان فرمایا کہ جب کشتی بھنور میں ڈوبتی ہے تب تو تم سوچتے ہو کہ اب یہ تو اس مصیبت سے بچانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے, لیکن جب وہی کشتی اللہ تعالیٰ ساحل پر لگا دیتا ہے تو تم کہاں جاتے ہو؟ اذا ہم یشرکون. اللہ فرماتا ہے جیسے وہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں, کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو پریشان ہوتے, بے چین ہوتے, دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دم مخلصانہ دعا کرتے ہیں, اے اللہ کشتی ڈوبنے والی ہے بچا لیں.
فلما نجاہم الی البر، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نجات دے کر خشکی میں لے آتا ہے، اذا ہم یشرکون، تو فوراً ہی وہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی کھائی ہے۔ عقید توحید کی حقیقت اور شرک کیا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے قاعدہ ضروری ہے کہ رب مان لینا یہ ایمان کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ کو رب ماننا، خالق مالک مدبر منتظم رازق ماننا، یہ عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے اعتراف کے لیے، اقرار کے لیے کافی نہیں ہے۔ اتنے اقرار سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ضروری ہے کہ عبادت بھی اللہ کے لیے خالص کی جائے، ایک ذرہ بھی کسی غیر کے لیے نہ کیا جائے، تب جا کر کے انسان کا صحیح معنوں میں ایمان درست ہوگا۔ پھر اس کے بعد تیسری بات بھی آئے گی، اللہ کے جتنے نام اور صفات ہیں وہ اللہ ہی کے لیے، اور آئے گی بات کہ تداخل ہے، تداخل ہے، یعنی کیا مطلب، اللہ کے اسماء و صفات پر جو ایمان ہے وہ بھی حل ہو جائے گا اگر توحید الوہیت کا مسئلہ حل ہو گیا۔ توحید الوہیت کا مسئلہ اگر حل ہو گیا، عبادت ہم نے خالص اللہ کے لیے کرنا شروع کر دی، تو یہ مسئلہ بھی کیا ہوگا، سمجھ میں آ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب آج کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اسی لیے جب اس کلمہ توحید کا مسئلہ آتا ہے تو کلمہ توحید میں آج بھی ایک طبقہ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھتا ہے، لا مالک الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا مدبر ولا منتظم الا اللہ۔ یہ الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، میں ایسے نہیں آپ کے سامنے نام لے رہا ہوں، یہ الفاظ لوگوں نے اپنی کتابوں میں استعمال کیے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مدبر اور انتظام سے چلانے والا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی کائنات کی تدبیر کرنے والا نہیں۔ یہ معنی لیتے ہیں لا الہ الا اللہ کا۔ اگر یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، تو یہ معنی تو مشرکین مکہ، ابو لہب، ابو جہل اور امیہ اور عقبہ اور ولید بن مغیرہ سارے لوگ مانتے تھے، تو پھر ان سے جنگ کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اگر اتنی اقرار سے وہ مسلمان تھے تو پھر ان سے لڑائی لڑنے کی نوبت تو نہیں آتی نا بھائی، کیوں لڑائی لڑی جاتی ان سے؟ اس لیے لڑی گئی کہ یہ اقرار کافی نہیں ہے، وہ یہ کہتے تھے لیکن عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا غیر کی کیا کرتے تھے، لات منات عزا اور حبل کے درباروں میں جا کر کے سر ٹیکتے تھے، پیشانیاں۔ میرے بھائی، تو میں سمجھتا ہوں کہ بات لمبی نہ ہو، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ جو باتیں ہیں وہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چار قواعد کو، جو خالص توحید کو سمجھنے کے لیے، شرک کی حقیقت کو جاننے کے لیے ان چار قواعد کی بڑی اہمیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان چار قواعد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توحید خالص کی حقیقت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک کا جو جال ہے، شرک کا جو جال ہے، کانٹا ہے، اللہ تعالیٰ اس جال سے ہم سب کو نجات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کتنے بھائی ہیں، میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرو، یقین مانیے ہمارے بھائی یہ ہمدردی کے مستحق ہیں۔ ان قبروں پر، مزاروں پر جا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بجائے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ان کی عبادت کرنے والے، اللہ کو ساجدہ و شریک بنانے والے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت غضب کے مستحق ہیں، اور بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کی حیثیت، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، شر البریہ، بہت برے لوگ ہیں، لیکن ہمدردی کے مستحق ہیں۔ ہم ان کے لیے دعا بھی کریں، ان کے ساتھ ان کے پاس بیٹھیں تو سمجھائیں، اور اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ موت سے پہلے انہیں توحید خالص کی توفیق عطا فرما دے، ورنہ دنیا کی یہ ساری رنگینیاں، جتنے بھی اسباب اور وسائل سے زندگی گزار رہے ہیں، اس نعمت کے بغیر، اس جال سے بچے بغیر، اس نعمت کو حاصل کیے بغیر، یہ ساری کی ساری نعمتیں کل قیامت کے دن انسان کے لیے وبال بن جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید خالص کی توفیق عطا فرمائے، توحید خالص کلمہ توحید میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید کلمہ توحید میں خلل موجود ہے آج بھی۔ خالق مالک رازق اس کلمہ توحید کا معنی نہیں ہے۔ اس کلمہ توحید کا معنی، کلمہ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا ماننا۔ آئے گی بات اس کی،
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.